بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر کوئی مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دلیل اس پر ترمذی شریف ہو، ابن ماجہ شریف ہو، ان کتابوں کے اندر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ حضرت میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا الماء، پانی خرچ کرو۔ کیا مطلب؟ پانی یعنی کنواں کھدواؤ اور اس پانی کے ذریعے سے پیاس لگنے والوں کی پیاس بجھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرحوم کو اگر کوئی ثواب پہنچانا چاہتا ہے مال کے ذریعے سے تو ثواب پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مال حلال ہونا چاہیے، حلال مال کے ذریعے سے ہم ثواب پہنچا رہے ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ابھی تک ہم نے بہنوں کو حق نہیں دیا ہے، بچہ باپ مر گیا، چھوٹا بچہ ہے، ابھی تک اس کو حق نہیں ملا ہے۔ یاد رکھیے، اگر بچہ اپنی طرف سے بالغ ہونے سے پہلے یہ کہے کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ فلاں کو ثواب پہنچائیے اور یہ مال خرچ کیجیے، اس کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے۔ پھر بھی ہم ایسے مال کے ذریعے سے اگر ثواب پہنچا رہے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حلال مال کے ذریعے سے ثواب پہنچایا جا رہا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام ہو رہا ہو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، سوسائٹی کی رسم نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ پنڈال لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر اس طرح کام نہیں کیا تو سوسائٹی کیا کہے گی، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، نہ کچھ ثواب آپ کو ملے گا، نہ ثواب ہمارے اکابرین کو پہنچے گا، پیران پیر کو پہنچے گا۔ اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام ہو رہا ہو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہ ہو رہا ہو۔ تیسری شرط جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے جہاں ضرورت ہو وہاں مال خرچ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہسپتال میں تڑپ رہا ہے، بیمار ہے، اس کو ضرورت زیادہ ہے، اس کے باوجود آپ پنڈال لگا کر کھلا رہے ہیں، آپ خود کھا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو چاہتا ہے جس کی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کرو، اس میں ثواب ہے۔ کیا دلیل؟ ابھی آپ کو دلیل بتلائی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے میرے آقا سے پوچھا تو میرے آقا نے چونکہ عرب ملک کے اندر پانی کی ضرورت زیادہ تھی تو میرے آقا نے کنواں کھدوانے کے لیے کہا، لیکن ہم لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، ہم راشن بھروانے کے لیے تیار نہیں، لیکن پنڈال لگا کر کھاتے ہیں، پیڑ بھرتے ہیں۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں، ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے سوچئے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے تیسری شرط یہ بتلائی جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کیا جائے، لیکن سچائی یہ ہے کہ نہ آج غریبوں تک پہنچایا جا رہا ہے، غریبوں کو ضرورت ہے پیسوں کی، نہ پیسے دیے جا رہے ہیں، نہ راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ مالدار لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ارے ابو الاعلیٰ مولانا امجد صاحب جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کی کتاب بہار شریعت آپ اس کو کھول کر دیکھیے، اس کی جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 159 کے اوپر حضرت مولانا خود لکھتے ہیں کہ یہ کھانا غریبوں کے لیے، غریبوں کو کھلانا چاہیے، اس کے بجائے مالدار لوگ کھا رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے یہ کھانا غریبوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور آخر میں کچھ اور باتیں سمجھا دوں، کھلانا بھی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کھلانا ضروری نہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بری رسم چل پڑی ہے کہ غریب قرض لے کر بھی کھلا رہا ہے۔ یاد رکھیے 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ اس کا ثواب پیران پیر کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے، آپ پیران پیر کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے اس کے لیے 11ویں تاریخ کا متعین ہونا بھی ضروری نہیں ہے، آپ جب چاہیں کھلا سکتے ہیں۔ جس تاریخ
تاریخ کو چاہیں کھلا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو رسومات اور جو غلط چیزیں ہمارے یہاں چل رہی اور اب بڑے بڑے لوگوں کے نام پر کر رہے ہیں اور پارٹیاں کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قسم خدا پاک کی، آج ایک ایک نوجوان تڑپ رہا ہے، جیل کے اندر بند ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان کھا پی کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ غریب تڑپ رہے ہیں، ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، لیکن مسلمان کھا پی کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔